قربان جاؤں حضرت بلال پر جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے مارا کرتے تھے. بات آج تو حضرت کچھ کرم دیکھو رب کا کتنا ہے، کتنی سہولتیں ہیں، کتنی جو ہے نا وہ آرائشی ہیں، کتنی زیبائشیں ہیں. اب تو ابو جہل بھی نہیں ہے، اب تو ابو لہب بھی نہیں ہے، ولید بن مغیرہ بھی نہیں ہے. اب تو حال یہ ہے کہ ان کا نام لو، قربان جاؤں لوگ زمین پہ بیٹھیں گے تمہیں اوپر بٹھا لیں گے، تمہاری جوتیاں اٹھانے کے لیے لڑیں گے آپس میں. ٹھیک ہے، نام لے کے تو دیکھو. اس لیے کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا. جب بھی پڑھنا ہے یہ تصور رکھ کے پڑھنا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، اور صرف سن نہیں رہے بلکہ نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں. کیونکہ اللہ حضرت نے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. بھائی اگر چڑھا ہوا چاند تجھے نہیں دکھائی دے رہا تو چاند کا قصور نہیں ہے، تیری آنکھوں کا قصور ہے. ہاں بھائی، چاند تو چڑھا ہوا ہے، چڑھ چنا تے کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہو ہیں. چاند تو چڑھا ہوا ہے، اگر تجھے نہیں دکھائی دیتا تو تیری آنکھوں کا قصور ہے. یہاں لے کے آنا کہیں سے تو بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی والی آنکھیں ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. لے کے آنا تو بھی وہ والا انداز. دیکھو امام ہے اپنے وقت کے، حضرت کئی علوم پہ حضرت کو دسترس ہے، لیکن وہاں اینڈ پہ عرض کیا کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. ہاں بھائی، یہ اس دربار کے کچھ اور اصول ہیں بھائی جی. ہاں، وہاں ہمارے شاہ نے فرمایا تھا چوڑیاں والیاں ناز وہاون تے دور نکالیاں جاون. ہاں حضرت جی اتھے نہیں ناز نخرے چل دے کوئی. چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں اجز وہاون تے قرب حضوری پاون. یہ تو کچھ اور ہے. حضور بلے شاہ نے کہا نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا ہے جی. اور میں آپ بڑے ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں پتر، یہ میں کہتا ہوں یہ بزرگوں کی تحفے ہیں جو انہوں نے ہمیں قرآن کریم سے نکال کے دیے ہیں. عربی، گرامر، صرف، نحو، ٹھیک ہے، سب کو سیکھنی چاہیے. لیکن پتہ تھا نا میرے ہر دئی ماتڑ آنے میں پھر کیا کیا، انہوں نے ساڑی زبان چ لکھ چھڑے کیا، پھلاں دا تو عطر بنا. بھائی شیطان سے بھی زیادہ کسی نے عبادت کرنی، صرف کیا کیا، تکبر، واستکبر وکان من الکافرین. ہاں پھر حضور بولے شاہ فرماتے پھلاں دا تو عطر بنا. یہ بھی ماشاءاللہ شاہ صاحب نے یہ مجھے دیا ہے، میں لگا کے آیا ہوں یہ نا. تو یہ مجھے ابھی تک میں نے تھوڑا سا یہاں لگایا، تھوڑا سا ابھی تک خوشبو آ رہی ہے میرے ناک تک، تھوڑا سا لگایا. ذرا حضور بولے شاہ کی بات کی گہرائی میں جانا. حضور بولے شاہ یہ نہیں فرما رہے کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا جو شیشی بھر کے اتنے روڑ گئے. نہیں، کیا فرماتے ہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. ہاں یہ بھی نہیں کہا کہ ایک ڈبکی لا لے، اللہ میرے حال ایک ڈبکی نے بندہ گلا ہو کے باہر آندا ہے سارے دا سارا ٹوٹل. لیکن یہ نہیں کہا کہ ڈبکی لگا. فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی، پہلو اپنی میں مکا. واستکبر وکان من الکافرین ولا تمشی فی الارض مرحا. اوے بندیا کیوں زمین تے آکڑ کے ٹرن گئے؟ تو کاٹن دا سوٹ ہی پایا، تینوں ہور کی لگ گیا کیوں آکڑ کے ٹرنا؟ گول احمد دا سوٹ ہی پا بیٹھا نا، تینوں کی ہو گیا؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، کیوں آکڑنا ہے؟ تو گڈی تے بہ گیا نا، ہے تو پھر ساڈی زمین تے ہی ہے تو پھر ساڈے اسمان تے لئی ہے، کیوں آکڑنا ہے؟ کہ تینوں مرنا نہیں یاد؟ کہ تینوں بھول گیا تو ساڈی بارگاہ حاضری دینی ہے، کیوں آکڑنا؟ کاٹن دا سوٹ پا کے تینوں کی لگ گیا؟ ولا تمشی فی الارض مرحا ولن تبلغ الارض، نہ تیرے کو زمین پاٹنی ہے، والجبال طولا. میں مفہوم منوان ترجمہ نہیں میں کر رہا تھا کیونکہ کیمرہ لگا ہے دیکھو بڑا ڈر لگتا ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے کیمرے والا، اسی بہت پریشان ہیں. کوئی پتہ نہیں اے کلپ نکلنا ہے، پھر اس کلپ نہ کی ہونا ہے. کسی نے ادھر لکھ دینا جناب مصباحی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولویوں کی چھترول کر دی. او خدا کے بندو، اس وقت معاملہ انتہائی خراب ہے، بڑی احتیاط سے چل رہی ہے. کوئی رافضی نہیں ہے، سارے ہمارے اپنے ہیں. بس ایک اختلاف ہو گیا مسئلے میں،
کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں پتہ ہے کون سے آستانے سننی ہے اور کدھر گڑبڑ ہو گئی ہوئی ہے. تھوڑی سی احتیاط کرو جتنے یوتھ بیٹھی ہے. اور الحمدللہ پتر اس وقت یکجا ہونے کی ضرورت ہے. جلالی صاحب بھی ہمارے ہیں, بابا جی بھی ہمارے ہیں. ہاں ہاں بالکل حضرت, کوئی ایسی بےہودگیاں نہ کرو یار. میں نے کل ہی اپنا کلپ دیکھا, میں انتہائی پریشان ہوں اس کلپ کے حوالے سے. پتہ نہیں کس نے وہ لکھا ہے جناب مصباحی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولویوں کی چھترول کر دی. اس میں بڑے بڑے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اب اگر ان میں سے کسی نے کلپ دیکھا ہے تو ان کو تو نہیں پتا کہ اللہ معاف کرے میں نے کیوں اس طرح کا معاملہ کرنا, لیکن جس نے دیکھنا ہے اس نے کہنا لائے بھائی ادھر سے بھی توپیں چل جائیں گی. احتیاط کرو یار. میں اللہ کی قسم ہے بڑا پریشان ہوں اس کیمرے کے حوالے سے کہ پتہ نہیں یہ کلپ نکل کے کدھر سے جانا ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے جلالی صاحب بھی ہمارے ہیں, بابا جی بھی ہمارے ہیں, امیر اہل سنت بھی ہمارے ہیں, پیر اجمل صاحب بھی ہمارے ہیں, رضا ثاقب صاحب بھی ہمارے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ سارے ہمارے ہیں. ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہے اس میں تھوڑا سا معاملہ ہو گیا, موقف بالکل ٹھیک ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا انداز ذرا سخت تھا, باقی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. اللہ کا شکر ہے اور اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی. اور میں کیونکہ کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو کبھی عراق میں پیدا ہوئے تھے. ہاں اور اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان اس آگ سے محفوظ رہے تو جتنے بچے بیٹھے پتر اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. مصباحی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولویوں کی چھترول کر دی. میں نے کب کی ہے؟ میں نے تو اپنا موقف بیان کیا. میرے نزدیک جو سیدہ ہیں وہ طیبہ بھی ہیں, وہ طاہرہ بھی ہیں, وہ عابدہ بھی ہیں, وہ زاہدہ بھی ہیں, وہ محفوظہ بھی ہیں. چھترول میں نے کب کی ہے؟ بالکل یہ جتنے بچے بیٹھے ہو حضرت جی اس وقت ضرورت ہے اہل سنت کے اتحاد کی. اختلاف ہو گئے ہیں انشاءاللہ. اور میں اس دن پیر اجمل رضا قادری صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا, آپ نے بھی یہی رونا رویا ہو یار آؤ جلدی. جو ہمارے بڑے ہیں اس وقت ایک ایک نام لے کے آپ نے کہا یا اور لیے اور اس مسئلے کو ختم کریں, کیونکہ اللہ کا شکر ہے سارے ہی اہل سنت ہیں. اور الحمدللہ حضرت جی جب پیر اجمل رضا قادری صاحب نکلیں گے نا اس معاملے کو لے کے, کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کچھ بزرگ شخصیات کا نام لے کے جی میں ان کے پیچھے ان کی طرف بھی جاؤں گا, ان کی طرف بھی جاؤں گا. اور اللہ کا شکر ہے جب پیر اجمل صاحب نکلیں گے تو پیچھے ان کی جوتیاں میں اٹھا کے چلوں گا. ہاں اس وقت حضرت اہل سنت کو اتحاد خدا دا واسطہ جی کیمرے ہوتے موبائل لے بنا لیندے ہو باجی کیا کرتے ہو یار, خدا کا خوف کھاؤ. کیوں لگے ہو آگ لگانے اہل سنت میں؟ کوئی رافضی نہیں ہے, سارے ہمارے اپنے. بس ہو جاتے اختلاف, بڑوں میں اختلاف ہوئی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. معصومہ اور محفوظہ کا معاملہ کوئی انشاءاللہ جس دن اللہ کا شکر ہے نیک نیتی سے نکل پڑے, اللہ کا شکر ہے اس دن یہ معاملہ ختم ہو جائے. اور دیکھ لو ذرا جی جلالی صاحب بالکل موقف ٹھیک تھا. میں کہتا ہوں تھوڑا انداز سخت تھا, ٹھیک ہے جی, تھوڑے ٹھیک تھا معاملہ, موقف بالکل میں امام جلالی کہتا ہوں ان کو, ٹھیک ہے جی, اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے, صرف تھوڑا انداز تھا. لیکن دیکھ لو جلالی صاحب اندر ہیں اور جناب صدیق اکبر کو کافر کہنے والا آج بھی باہر گھوم رہے ہیں. یہ ڈھیل ہے آپ کی اور میری. اس کا کیا وجہ ہے؟ اسی سارے لگے جی مصباحی صاحب نے رافضی پیروں کے خلاف کیا کہتے ہیں. یار خدا کا نام لے تو سنیوں کو کیوں رافضی بنا رہے بھائی؟ اپنا اپنا موقف ہے, کچھ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں, کچھ نہیں قائل, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس لیے حضرت جی میں آپ نوجوانوں سے کہوں گا پتر بالکل اس طرح کا رول نہ پلے کرو. سارے ہمارے ہیں, بابا جی بھی ہمارے, جلالی صاحب بھی ہمارے. بڑوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں. حالات تحریک لبیک والوں نے میرے لیے کیا کیا نہیں بولا, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں بابا جی ہمارے ہیں. ہاں کوئی نہیں حضرت جی, صرف یہ ہوا میرے کلپ کو آگے پیچھے سے کاٹ کے اس کو چڑھا دیا گیا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس وقت اپنا رول پلے کرو اہل سنت کے لیے. تو نہیں تو حضرت جی حالات بڑے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کے سامنے دیکھو کیا کیا نہیں ہو رہا. نہیں جتنے بچے ہو بالکل جو ہے نا ہم اس کے لیے ایک معاملہ تشکیل دے رہے ہیں. جدھر یہ پروگرام جانا ہے ان کو بھائی اپنے کیمرے بند کرو, بیان پھیرو. بھائی ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ہمارے بیان کو ادھر سے کاٹ کے ان لڑکوں نے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنا, ایویں آگ لگا دیں گے. اب کل رات کا وہ بیان چڑھا ہوا, پتہ نہیں کس نے وہ بیان سنا ہے اور میرے بارے میں اللہ ڈر نہیں لگتا. لیکن بھائی جب بات ہے ہی نہیں تو پھر کیوں بات بنی ہے؟ اللہ کا شکر ہے جدھر گڑبڑے ہیں, ہاں ہمیں پتہ ہے جدھر گڑبڑے ہیں, لیکن حضرت جی جو اہل سنت ہیں ان کو تو نا رافضی بنانا. بس اللہ سلامت رکھے ہمارے بڑوں کو, اور میں دعا کروں گا کہ جلد از جلد ہمارے بڑے اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں. ہاں اور یہ جو جلالی صاحب والا معاملہ چل رہا ہے
اللہ باعزت جلالی صاحب کو رہائی عطا فرمائے. ہاں ہاں باعزت رہائی. اس لیے ہم بھی جو ہے نا اپنے بزرگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے. کیا ہے بس اسٹیٹس تک محدود ہے. بلے شاہ دا اسٹیٹس لگا نہیں جی، بات کی گہرائی میں جو پھلاں دا تو اتر بنا، اتر دا پھر تو کٹ دریا ہے. یہ میرے بزرگ ہوئے ہیں حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، میرے نام کے ساتھ لگے نا خادمی، یہ اسی نسبت سے خادمی ہوئے ہیں. اور بزرگوں کا بڑا انداز ہوتا ہے. جنوں کا کام منڈیاں دے ہاتھ آیا نا تو ہی خرابی ہوئی ہے. یہ جتنی خرابیاں ہوتی ہیں نا یہ سارے منڈے کرتے ہیں. عمریں کم ہیں، جذباتی ہیں، ٹھیک ہے جی، سمجھ نہیں آتی کہ اس معاملے پہ کیا کرنا چاہیے. بس حضرت جی فوراً موقف آ جاتا ہے، وہ دوسری طرح سے فوراً آ جاتا ہے، پھر کام خراب ہو جاتا ہے. وہ بزرگ لوگ تھے، تنا لوگ تھے، ٹھہراؤ تھا ان لوگوں میں، اور انہوں نے دین کا کام کیا ہے. آپ کا ایک مرید تھا تو اس کو بیماری لگ گئی. کس چیز کی؟ سارے دے عیب دیکھن دی. اللہ حکم یہ ہے کہ فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر واڑ ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ہاں تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور حضرت سلطان باؤ بھی بولے، اور فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہی درتے، تیرے اندر آب حیاتی ہوں. ہاں تینوں کی پتا تیرے اندر کی. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں. وچ ہن جھیڑے وچ ہن بھیڑے وچ ہن منگ مہانے ہوں، 14 تبک دل دے اندر تمبو وانگو تانے ہوں. کدی بڑھو کہ صحیح حضرت. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال حکایت کیا. آپ فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں کوئی بزرگ تھے تو ان کے پاس سے ہیرا تھا. ہیرے سے مراد معرفت ہے. ان کے پاس نا کوئی ہیرا تھا، اور جہاں کہیں کو 4 لڑکوں نے بیٹھنا نا تو تذکرہ اسی ہیرے کا ہونا. یار بابے اور کل ہیرا ہے. بڑے لوگوں نے کوشش بھی کی چرانے کی لیکن ناکام. ایویں تو نہیں کسی نے کیا بلتے کو لبدا نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تو دیندہ نہیں ایکن والا ہے. ایویں دیندے دا کچھ ہوتا ہے، نک دیاں لکیراں کڑا چھڑدے نے پھر بھی کسے کسے نوں لبدا ہے جا کے. اکثر اسی ویکھیا پانڈے خالی نے اتنے بہت بہت بڑے جڑا نا وہ لیبل لگے دے نے جناب یہ لیکن جدوں اندر ویکھیا تے خالی ہے، ککھ بھی نہیں اندر. ایویں لبدے نے سودے. وہ ایک دن 4 بیٹھے تھے تو پھر باتیں نا اسی ہیرے کی شروع ہو گئی. کو بہتا ایکسٹرا ہوشیار بندہ سی کو میرے یار دا ہے جی. انہیں گل ہو جی یہ کہڑی گل ہے، میں اج بابے ہوراں کو ہیرا لینا، میرے ہاتھ تو صفائی بڑی. ان کو پتا تھا اس نے ناکام آنا. انہوں نے کہا لے بھی اگر تو ہیرا لے آئے نا، ہیرا بھی تیرا اور ہم تجھے اپنی طرف سے بھی یہ انعام دیں گے. ہم اپنی طرف سے یہ انعام دیں گے. وہ آیا بابا جی کے دروازے پہ، دستک دی. وہ بابا جی نے دروازہ کھولا اور ہاتھ میں نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، بشکڑی، ٹھیک ہے جی، پانڈ. پوچھنے لگا بابا جی کدھر؟ میں آپ کو مثال دے کے کہنے لگا بھائی مینوں ذرا جڑاں والے جانا پہ گیا، ٹھیک ہے جی، میں تو جڑاں والے نکلا. اس نے کہا بابا جی مجھے پتہ چلا تھا آپ جڑاں والے جا رہے ہیں. میں بابے اور نکلا جانا، چلو کٹھیاں ٹور چلیں گے. بابے نوں پتہ سارا کچھ ہوندا ہے لیکن حضرت جی اصل بابا وہی جڑا پردے پاندا ہے. ہاں بڑا کمال جی پردے پانا. ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے. ہاں جب بابے بھی رنگے جاتے ہیں نا پھر بابوں میں بھی یہ صفت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ دی مخلوق دے عیب کچ دے کج کے ویکھی ہو کدی. لیکن اسی تو حضرت جی ہر ویلے انتظار چ رہنے، پتہ لگے تو میں پورے ڈیجکوٹ چ رولا پاواں ایک باری جا کے کدی کج کے ویکھی ہو. اج کسی دا کج نہیں، کل تہاڈا کج دے گا. ہاں کیونکہ حضرت جی ان قریب دن آنے والا ہے. سورہ طارق 30واں پارہ اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے. ہاں دھی سامنے ہونی ہے، بہن سامنے ہونی ہے، ماں سامنے ہونی ہے، ساری فلم چل جانی پیچھے. یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا. ہاں پردہ. اور قربان جیسے میں نے کہا نا بزرگ بندہ عمر سے نہیں بنتا، بزرگ بندہ اپنے افعال سے بنتا ہے. وہ لکھا ہے کہ کوئی چور تھا تو وہ بغداد میں نیا نیا آیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جاؤ جلال تھا حضرت. اس نے حضرت کا آنا بھی دیکھا جانا بھی دیکھا. انہیں کہا لے لگتا ہے پیران دے کارواں ہوئی مال. وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے دیوار پھلان کے اندر آ گئے، لیکن جب اندر آیا تو آ کے دیکھتا ہے نام یار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے،
قرآن پاک، لوٹا، مصلی، تسبیح کچھ بھی نہیں ہے بس اس کے علاوہ. بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا لو جی آ تو گیا میں جانا تھا، میں بھی خالی کوئی نہیں ہے. اس نے بڑی تلاش کر کے نا حضرت کا کرتا مل گیا اس کو. اس نے کہا چلو خالی تو نہیں جانا ہے. وہ حضرت کا کرتا لے گیا. جب بازار بیچنے گیا نا ایک بندے کو جا کے کہتا ہے یہ کرتا خرید لو. بندہ کہتا ہے یہ کرتا تب خریدوں گا پہلے تو اس بات پہ گواہ لا کے کرتا تیرا اپنا ہے. اور گواہ کہاں سے لاتا؟ اس نے تو چوری کیا تھا. دوسری پہ گیا, اس نے بھی کرتے کرتے نا وہ اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی. اب اس سے بھی وہی بحث کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی لے کے آ تو اس بات پہ گواہ کہ کرتا تیرا ہے. اب وہ گواہ کہاں سے لائے؟ اتنی دیر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کا کرتا ہے اور کسی شخص کے ہاتھ میں, دکاندار کو کہہ رہا خرید لے میرا ہے, اور وہ کہہ رہا پہلے گواہ لے کے آ کے تیرا ہے. وہ پھر آگے سے خاموش آیا جا کے نا دکاندار کو یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, کرتا میرا ہے, اس کو کٹو, اس کو پھینٹو, اس کو سوٹیاں مارو, کچھ بھی نہیں کہا. دکاندار کو جا کے نا فرمانے لگے یار کی جنید دی گواہی کافی نہیں کہ کرتا ہے دئی ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ہاں یہ خدائی رنگ ہے. اللہ چاہے کوئی غریب نہ ہو, اللہ چاہے کوئی یتیم نہ ہو, اللہ چاہے تو کوئی مسکین نہ ہو, کوئی غریب نہ ہو, بس رنگ ہے. کسی کو دے کے آزما رہا ہے, کسی سے لے کے آزما رہا ہے حضرت جی. سب کی آزمائش ہے, سب کی آزمائش ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہاں پہلے تعارف ہوا ہے. ہاں تبارک الذی, برکت علی ہے وہ ذات, بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو ہمیں نہ سمجھنا کہ کوئی عیب تھا تو یہ یتیم ہو گیا, نہیں, تیرا بھی رب میں ہوں, اس کا رب بھی میں ہی ہوں. ہاں تجھے کو وہم نہ پڑ جائے ہے. پھر آگے کیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی سارا کچھ تاں کیتا تاکہ ویکھیے کہ تہاڈے جو چنگے کام کیڑا کردا ہے. اللہ کی ذات چاہے اگر وہ ہر سال جامن کے درخت پہ جامن ڈال رہا ہے, اگر وہ ہر سال شہتوت کے درخت پہ شہتوت ڈال رہا ہے, اگر وہ ہر سال آم کے درخت پہ آم ڈال رہا ہے, تو کیا یتیموں کے گھروں میں لنگر نہیں پہنچا سکتا وہ؟ لیکن کیا ہے, آزمائش ہے, آزمائش ہے. پلائے بندے نے دیتا ہے کی کرتا ہے بڑا اللہ کی مخلوق سے. امی حضرت جی بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے, لیکن ہم میں سے خامیاں یہ آ گئی ہیں, ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں, بڑے دل سخت. اور میں کیا کرتا ہوں, آئے کسی نے کیا بگاڑا ہوگا یا کوئی بہن نہ نہیں بولتا, کوئی بھرا نہ نہیں بولتا, کوئی محلے 10 گھر میں 8 نہ وہ نہیں بولتا ہے. بھائی کیا کر رہے ہیں وہ, چلے ہو کیا کر کیا رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں. یہ رائیں جٹ بٹ سٹ یہ ہماری اپنے بنائے معاملے. کیا رائیں اولاد آدم نہیں, یا گجر اولاد آدم نہیں, پھر بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں نہیں, پھر بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے. مسلمان ہیں, نبی علیہ السلام کی امت ہے. پاکستان والوں پیار کرو یار ایک دوسرے سے. یا ہر بندہ غصے میں نظر آ رہا ہے. اور میں تو دیکھتا ہوں کیونکہ ہم تو سڑکوں پہ رہتے ہیں نا, اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے میں اسرائیل والا ہوں یا پاکستان والا, یا میں پاکستان والا یا اسرائیل والا. حضرت کوئی کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں. ایسے گاڑیاں ہم سڑکوں پہ چلاتی ہیں. نہیں حضرت جی چلے ہو. میں کہتا ہوں یہی ہے پیغام کربلا, جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ. ہاں کیا آپ کے خیال میں امام حسین کوئی کرامت نہیں دکھا سکتے تھے کربلا معلیٰ میں؟ دکھا سارا کچھ ہی تھا حضرت جی, لیکن کیا کیا, طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے. وہ کیا نہیں کر سکتے تھے حضرت جی. یا تو حضرت جی ننھے اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند اکبر حضرت جی ہیں. وہ زمین پہ ایڑی رگڑے نا عام پانی نہیں نکلتا. ہاں وہ پانی نکلتا 20 سال بھی گیلن میں پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا کوئی. ہاں وہ پانی ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو آب زمزم پی کے جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا. ہاں شفا والا پانی, فضل والا پانی, کرم والا پانی نکل رہا ہے. تو اگر امام حسین مبارک ایری رگڑتے تو کیا ہونا تھا, لیکن کیا تھا, طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائیں ہیں. ہاں یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ.
ماشاء اللہ. کرسی لے آؤ. نہیں قبلہ کرسی لے آؤ. کرسی لے آؤ. کرسی لے آؤ جلدی جلدی شالے سے کرسی. تو کیا کر نہیں سکتے تھے؟ لیکن نہیں ہے. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مول کوڈی پیسی تے ہرن دا مول ہیرا ہے. لیکن حضرت کو ہارنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور اسپیشلی اگر سامنے ماڑا ہو پھر تو ہم بالکل ہارنے کو تیار نہیں. پھر تو دو چڑھنا ہی ہیں وادو چھوڑ چڑھنی ہے پڑے. لیکن حضرت جی اگر واہ پڑ جائے تگڑے سے تو پھر کھڑا کوئی نہیں ہوتا. نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرو حضرت. یہی پیغام اہل بیت ہے. یہی اہل بیت کا پیغام. قربان جاؤں. میں کہتا ہوں جہاں کہ کربلا مولا قبلہ شاہ سے تشریف لائے ہیں اینڈ ہوا حضرت. ان نلتیا روح صبا یومن الی ارض الحرم. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اینڈ ہوا جہاں پہ آ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. یہ اللہ جل شانہ آپ کو لے جائے نا مدینہ طیبہ. ٹھیک ہے جی. تو وہاں اگر آپ کا کچھ جاننے والا ہوا تو اس سے کہنا یار یہاں جو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے نا مجھے اس کی زیارت کرو. آج بھی ہے شہر مدینہ طیبہ میں نہیں کافی باہر جا کے ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا آپ کو سفر کرنا پڑے گا لیکن وہاں جا کے دل بھی بڑا دکھے گا. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو سعودیہ والوں کی عادت ہے نا امریکہ کے جوتے چاٹنے نہیں حضرت ان لوگوں نے ہیں. لیکن وہ چیزیں جن کو حضور نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت ہے صحابہ سے کوئی نسبت ہے توحید کا بہانہ لگا کے ان کو مٹاتے جاؤ. بڑا بڑا کچھ انہوں نے مٹا دیا. اس مکان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا. اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. سڑکیں تک بن گئی ہیں. یہ جتنی جگہ یہ تقریباً اندازاً میں نے گھیر رکھی تھوڑی زیادہ لگا لیا. یہ اتنا سا ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا جس کے ارد گرد لوہے کی بڑی سلاخیں لگی ہیں. اور جب ہم گئے تو ہم نے اس جگہ کی بھی زیارت کی. اللہ دل بڑا دکھا جہاں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی. لیکن دکھ ہوا کہ وہاں کوڑا پھینکا ہوا تھا. وہاں انہوں نے کوڑا پھینکا ہوا تھا. وہ جو حضرت سیدنا امام زین العابدین کا مبارک گھر ہے وہاں بھی نہیں اچھا. سلاخیں لگی ہیں بڑی بڑی چھوٹا سا کمرہ ہے. اور اس جو ہے نا وہ کمرے کے اوپر جیسے ہمارے ادھر مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے نا جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ. ٹھیک ہے جی. اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی. ٹھیک ہے جی. یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو لکھا آپ بھی شایانی شان نہیں لکھی. میرا دل نہیں منتا کہ گجر اتنے بہ جائے تو سید تھلے بیٹھا میرا نہیں. آپ بھی شایانی شان نہیں لکھی. چل میرے دل میں تسلی. حضرت یہ تو نوکراں دے بھی نوکر ہیں. اسی نوکراں دے بھی نوکر ہیں. اسی تو نوکراں دے بھی نوکر ہیں. وہ لکھا ہے کہ جب آپ کربلا مولا سے واپس تشریف لائے نا تو آپ نے پھر اس مکان میں سکونت اختیار کی. اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نا ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کو کوئی سزا دینی چاہیے تو وہ رات کے اندھیرے میں بھاگتا ہوا اسی مکان میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. لکھا کہ آپ نے 3 دن رکھا. جب جانے لگا تو امام نے کثیر رقم بھی عنایت کرنے. تو لکھتے ہیں لکھنے والے کہ تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا اور آ کے عرض کیا کرتا ہے حضرت لگتا ہے تسی مینوں پچھانے آنی ہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کس طرح ہے کہ میں نے تجھے پہچانا. عرض کرتا ہے حضور اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ تو جاتی اتنا مال تو نہ عنایت کرنا کمال دیا. آپ نے فرمایا سن لو جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تب کا تجھے پہچانتا. ہاں بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے. اللہ
زندہ باد. ہاں یہ دکھ تو حضرت اسی بات کا نا کہ آج کردار نہیں ہے. 10 محرم کو بڑا لنگر بٹا، اللہ جل شانہ آپ کا بانٹنا قبول فرمائے. لیکن حضرت جی 10 محرم کا جو موضوع ہے وہ لنگر تو نہیں، اس کا موضوع تو نماز ہے. لنگر تو بڑا بٹا لیکن نماز پھر کوئی نہیں تھی. نماز پھر کوئی نہیں تھی. کیا انہوں نے قربانی صرف اس لیے دی تھی کہ 10 محرم کو صرف ہمارے صرف کا لفظ یاد رکھنا؟ جیسے میں نے کہا نا کیمرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، صرف کا لفظ یاد رکھنا کہ صرف اس لیے تھا کہ جی ہمارے نام کی دیگیں بٹیں گی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی، کدھر ہے آج اسلام؟ ہمارے گھروں میں اسلام نہیں ہے، ہماری دکانوں میں اسلام نہیں ہے، ہماری زبانوں پہ اسلام نہیں ہے، ہماری سوچوں میں اسلام نہیں ہے، ہمارے دل میں اسلام نہیں ہے، ہمارے چہرے پہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے جسم پہ اسلام. کدھر ہے اسلام؟ صرف دیکھیں. اور وہ بھی حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال لکھا تھا. آپ فرماتے ہیں کی کیتی جاندے ہو، ہے کی کیتی جاندے ہو، ہے کھا کے مال یتیمہ دا تے حج بھی کیتی جاندے ہو. وہ حضور بلے شاہ نے پہلے کہہ دیا. اور کیونکہ وہ سید ہے کہ سید نہ ہوتے تو میں بھی نہ پڑھتا. حضور بلے شاہ نے پہلے کہہ دیا ہے کی کیتی جاندے ہو، ہے کی کیتی جاندے ہو. پین ماڑی انہوں کدی روپیہ نہیں دیتا ہے، سڑک تے کھلو کے حضرت صاحب نے 10 دے گا چڑی. صرف اس کو موٹا کیا حضرت. آؤ تو میں بتاؤں کہ اہل بیت کا بھی بانٹنے کا انداز کیا تھا. ہاں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، تینوں کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ جب وصال ہوا اور جسم سے کرتا اترا غسل دینے کے لیے تو لکھا ہے کہ پشت مبارک پہ نشان تھا. آپ تو شہزادے ہیں نا. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انداز کچھ اس طرح کا ہے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ حضرت امام حسین پشت مبارک پہ سوار ہیں. فرمایا واہ حسین تیرے مقدراں تے واری جاواں، تیری سواری کڈی سونی ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو سواری دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ سوار بھی تو کتنا سونا ہے نا. شہزادے ہیں حضرت، شہزادے ہیں حضرت، وہ نوجوانان نے جنت کے سردار ہیں حضرت. کو مستیاں یہ تاریخ بغداد میں لکھا ہے. حضور نبی علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر ہیں کہ دائیں جانب آپ کی گود مبارک میں حضرت سیدنا امام علی مقام بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بائیں جانب حضرت سیدنا ابراہیم بیٹھے ہیں، آپ کے صاحبزادے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. عرض کی محبوب خدا اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اقرا کھلو تک دے دے، اقرا کھلو تک دے دے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے، ابراہیم دے دیے. دیکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کے لخت جگر وصال ہو گئے، انتقال ہو گئے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ چوم کے فرمایا کرتے مرحبا اے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. کوئی بہت بڑے لوگ ہیں حضرت، کیا نہیں کر سکتے تھے. یہ تو اہمی حضرت جی، اللہ ان کو ہدایت دے. صوفیوں کا یہی کام ہے دعائیں دینا. اہمی پہ رولا ڈالتے پھرتے ہیں وہ جی پانی بند کر دی. میں نے کہا ہے تیرا منہ جل جائے. ماں نے کیڑا پتر پیدا کیتا جڑا امام حسین سے پانی بند کرے حضرت ہیں؟ ہاں نہیں حضرت جی، بظاہر پانی بند ہوا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ نہیں ہوا، لیکن وہ تھے اتنے جو کہ پانی بند کرتے. یہاں تو حضرت عمر دریائے نیل کو خط لکھیں ہر سال چل کے رک جاتا تھا، حضرت عمر کا چلایا آج تک نہیں رکایا ہے. ہاں تو پھر اگر امام حسین دریائے فرات کو اشارہ، نہر فرات کو اشارہ کر دیتے، اس نے آ کے آپ کے قدموں پہ بہنا شروع کر دینا. لیکن کیا تھا، اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف محبوب دی واں، پاپوش بنن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دے آواں، اور جے وہ میرے دکھ وچ را دی میں سکھ نو چولہے پاواں. یہی تھا موقف حضرت امام علی مقام کا. ٹھیک ہے حضرت جی، وہ اشارہ فرماتے، وہ جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے. یا حضرت جی کوئی چھوٹا بیٹا لے کے بھی جنگ کرنے آتا ہے؟ وہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، وہ یہ بتانے آئے تھے کہ عشق کس طرح ہوتا ہے. یہ بتانے. چلو میں قبلہ شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں، یہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے گا کہ کربلا معلیٰ میں موقف کیا تھا امام علی مقام کا. حضرت یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، نقشبندی بزرگ ہیں،
حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ، انڈیا میں حضرت کا مزار ہے، نقش بندی مجددی بزرگ تھے آپ، ٹھیک ہے جی۔ آگے آپ کے مرید ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کے نام کی نسبت مظہر سے تفسیر مظہری تصنیف فرمائی۔ پھر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے نا، ان کی جو زوجہ محترمہ تھی بی بی صاحبہ، اس زبان کی بڑی تلخ تھی، بڑی کڑوی، بڑی کوڑی، لیکن حضرت نے سب مریدوں کو حکم دے رکھا تھا، یہ جو کچھ بھی کہے، میرے لیے کہے، کسی کے لیے کہے، اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کے ایک مرید تھے جو کابل سے آئے، افغان پٹھان بابے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت ہتھیار عام لگائے جاتے تھے، چاقو، خنجر، تلوار لگتی تھی سارے، کیونکہ ہتھیار مرد کی زینت ہے حضرت، ٹھیک ہے، لگتے تھے حضرت۔ وہ خان صاحب بھائی، حضرت نے نا کوئی خانقاہ میں کوئی کام ان کے ذمہ لگایا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ وہ خان صاحب کام کر رہے تھے، شیخ تشریف لے گئے تو بی بی صاحبہ تشریف لے گئے۔ آپ نے آگے پوچھا خان سے، او بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے یہ پیر صاحب نے کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو بی بی صاحبہ خان صاحب کے لیے کچھ کوڑا بولی، پھر جب انہوں نے اپنی توپ کا منہ کیا نا پیر صاحب کے لیے، تو خان صاحب کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ خان صاحب آپے سے باہر ہو گئے، انہوں نے تلوار کو ہاتھ ڈالا، نیام سے باہر کھینچی۔ حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی کہ معاملہ خراب ہو گیا۔ اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے۔ اب باہر بیٹھ کے پیر بھی رو رہا ہے، مرید بھی رو رہا ہے۔ وہ جب کیفیت تھمی نا تو مرید عرض کرتا ہے، حضور آپ اتنے بڑے شیخ ہیں اور ایک عورت آپ کی شان میں اتنی گستاخی اور بے ادبی، برے صغیر پاک و ہند میں آپ کی توجہ کے چرچے ہیں، تو ایک عورت ذات اتنی بے ادبی۔ سنو حضرت جی، عشق کس کو کہتے ہیں؟ فرمانے لگے میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، تو ایک دن الہام ہوا، مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر الہام ہوا، مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، وہ بھی ہماری طلب میں بڑی کوشش کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے۔ شیخ رو پڑے اور آپ نے فرمایا کوڑا بولنا تو دور، وہ ایک نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، کیا کروں میں یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ یہی تھا کربلا، یہی تھا کربلا میں، وہاں یاریاں نبھائی گئی ہیں۔ حضرت سلطان باہو نے راز کھول دیا نا حضرت، میں کہتا ہوں کہ بلا کمال فکرے لکھے حضرت سلطان باہو۔ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو۔ بھائی جی اے محکمہ عشق جی، ایسے لڈو شڈو کوئی نہیں جی ہے، ہاں یہ وکھرا محکمہ ہے حضرت جی، یہ وکھرا محکمہ ہے۔ عشق تے آتش دوں ہی برابر، خواجہ غلام فرید، ہاں عشق تے عاشق، عشق تے آتش دوں ہی برابر ہوئے، عشق دا تاں ہوتے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود کو سوال کرتے ہیں، آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا ہے؟ ایدہ دارو کی ہے، آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا۔ خود سوال کر کے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا، کچھ نہیں رہتا، وہ اگر رہ جائے تو پھر یار ہی رہتا ہے۔ حضور بولے شاہ نے اشارہ نہیں دیا تھا، آپ فرماتے ہیں سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کردی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ وہاں یہ قبلہ تذکرہ ہے غوثیہ گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اب تو حضرت جی ہماری معافی میں کہا نہیں، اٹ پٹو تو سلوں عاشق نکل آتا ہے، جدا نوٹ جڈا وڈا اوڈا وڈا عاشق۔ اسی عاشق قرآن تو شروع ہونے ہیں، عاشق مدینہ، پھر او والا عاشق، پھر او والا عاشق، پھر وہ جڈا نوٹ وڈا اوڈا وڈا عاشق۔ عاشقی کو سوکھا کام ہے، اس میں حضرت سید غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی عاشق تھا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، لیکن اسی کی کیتا ہے، اسی 5 نمازاں نہیں ہوئی نہیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میرا موبائل اب گاڑی میں پڑا، میرا بھی کوئی آدھا کلو دا ہونا ہی ہے، سارے آدھا کلو دا موبائل جیب چ لے کے پاؤنڈے ہیں، اشتاقی وزن نہیں بنتا حضرت ہے نا والا نہ ساڑے گتیا بھی نہیں رکھے گئے۔ کبھی آج تک آپ نے کسی مولوی صاحب سے سنا ہے کسی نے شکایت کی ہو یار داڑھی دے والاں دے پھار نہ میرے تون چ پیڑ نکل، آدھا کلو دا موبائل سارے نے جیب چ پایا، اے سانو بھاری لگدی ہے۔
جو میرے بزرگوں کا فکر ہے میں آپ کو وہی کہہ دیتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے او کاکا اے ککھ رکھ لے ککھ رہ جاؤ گا. ہاں تمہیں کیا پتا حضرت اینا ککھاں دا وزن کی ہے؟ اے بڑے بھارے ککھ جی ہے سنت مصطفیٰ جی سنت متواتر ہے. رکھو اینا ککھ کچھ بھی نہیں. جی بھابی ہوراں نے کوئی کیا تو میرا نمبر لے لیں. بھابی ہوراں نے کوئی کیا تو میرا نمبر لے لو میری گل کرا دی میں تھوڑے سریاں گالاں کھا لاں گا. لیکن اگلے تین بھابی بھوبی ہوراں نے کتے نہیں لبنا. قرآن دے رہا ہوں دلیل کی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کسے بھابی بھوبی ہوراں نے لبنا ہے اتھے آبے کوثر پین لے پھر حضور کلی جانا ہے. آئے تر جو گیا والا منہ لے کے کس طرح جاؤ گے حضرت جی؟ وہ بھاجی اتنے تو سبق یاد نہ ہوئے تو ماسٹر کا سامنا نہیں ہوتا وہ تو پھر محبوب خدا ہے. میں بات غلط تو نہیں کی. سبق یاد نہ ہوئے تو ماسٹر بے دعا کرنے یا اللہ ساروں کی گڈی پنچر ہو جائے یا اللہ ساروں بخار چڑھ دے یا اللہ بارش پا دے. میں یہ آپ کو اپنی باتیں بتا رہا ہوں. ہم کیا کرتے تھے اسی طرح. ہمارے ایک سر ہیں پتہ نہیں ہیں یا وصال ہو گئے کیونکہ میں نے 2002 میں میٹرک کیا تھا. اس کے بعد پھر میں اس لائن پہ آیا. ان کا نام تھا صابر صاحب انگلش کے ٹیچر تھے. ٹھیک ہے جی. تو بڑے ڈاڈے تھے حضرت جی. اینیاں دعاواں کا ہی ولی ہونے کی انہوں ہو گئے ہوں پاویں بھائیاں دعاواں کرنی یا اللہ انہوں نے سائیکل پنچر ہو جائے یا اللہ اج بدل ہی پا دے اج نہیں سبق یاد کیتا. وہ تو محبوب خدا ہے. کیا اقبال نہیں کہہ رہے یا اللہ جی کھولنا تو پھر اینا کرم کری حضور سامنے نہ کھول. اقبال نہیں کہہ رہے یا اللہ جی کھولنا ہی ہے نا میرا نام آیا پھر اینا کری کہ حضور دے سامنے نہ کھولی. کیونکہ اقبال شرم نہ پانی پانی ہو جائے گا جی محبوب سامنے میرا نام. کس طرح پتر لے کے جاؤ گے ایسے بغیر کر لو گے نبی علیہ السلام کا. اور بھابی ہونے تو پڑھا ہی نہیں کیتے. وہ جی وہ تو بہت دور کی بات ہے. میں آپ کو یاد کی سنا رہا ہوں. کیا میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنے ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنہاں لی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے ہیں. بالکل نہیں پتر بالکل سونی کر کے رکھو ہے. کیا ہمیں کیا ہوا کیا ہماری اولادیں نہیں ہوئی کیا ہمارے گھر نہیں بس رہے. شیطان کی باتوں میں لگے ہوئے داڑیاں والے انج کر دے نے بھائی تو نہ کر. ہاں بھائی تو نہ کر میاں لیکن رقص محبوب دی سنت محبوب دی سنت. میرے بزرگ بڑی کمال بات فرمایا کرتے. آپ فرمایا کرتے تھے یار تو 6 فٹ دا ہے تو 5 فٹ دا ہے تو 5.5 فٹ دا ہے یہ چند انچاں دی ہونی ہے حضرت. ٹھیک ہے جی. آپ فرماتے نے تو لانا ہے پھر آ جاتی تو پھر لانا ہے پھر آ جاتی ہے. آپ فرمان لگے ہوئے چند انچاں دی ہو کے بعد نہیں آندی تو اینے فٹاں دا ہو کے بعد آ جاتا ہے. آ جائے یار ویکھو اسی لانے ہیں پھر آ جاندی پھر لانے ہیں پھر آ جاندی. حضرت نہیں بعد آندی تے اسی آ جائیے کیوں نہیں آندے. اور حضرت جی یہ تو سنت متواتر ہے نا گزارے ہی اس کے بغیر. سارے انبیاء الحمدللہ داڑیوں والے تھے سارے صحابی داڑیوں والے تھے. حضرت کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ یہ دسو جی کتنے لکھا ہے قرآن. دیکھیے قرآن ٹوٹا کرولا لکھی ہے بیچ پھر تو اونٹ سے بہ. ہاں جی اگر بات یہاں ہی لانی ہے تو آؤ کتنے دے. کیا قرآن کریم میں فارچونر لکھی ہوئی ہے احادیث میں سوئک لکھی ہوئی ہے تو بہ پھر اونٹ ہوتے. عجیب بات ہے یار ہماری عجیب دلیلیں گھڑتے ہیں. آؤ تو میں بتاؤں صحابہ کا انداز کیا تھا. میں نے پڑھا ہے کہ 2 صحابی کہیں تفسیر روح البیان 2 صحابی کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک برساتی نالا آیا. برساتی جو بارشوں کے دنوں میں چلا کرتا تھا. 2 صحابی تھے ایک تو گزر گئے دوسرے اسی کنارے کھڑے تھے. وہ جو گزر گئے انہوں نے آگے جا کے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نہیں دیکھا تو اسی کنارے کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید گہرائی سے گھبرا گئے تو پکار کر کہتے ہیں بھائی جی ڈونگا کوئی نہیں آ جاؤ. وہ آگے سے جواب دیتے ہیں حضرت مینوں ہی پتا ہے کہ ڈونگا کوئی نہیں ہے. اور پوچھتے ہیں پھر آن کیوں نہیں ڈے. فرمایا ایک دن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے نا اس برساتی نالے کو پار کیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس دن میرے محبوب نے دونوں قدموں سے پہلے کون سا رکھا تھا. آئے
تاکہ میں بھی وہی رکھوں ہے اتنا پیار ہے. اور تو حضرت آج داڑھی کو باتیں کرتا ہے, تو آج داڑھی کو نہیں سونا کھ رکھ لے کھ رہ تجھے, کیونکہ حضرت جی جتنا معاملہ مشکل ہوتا ہے نا تو اس پہ اجر بھی اتنی ہوتا ہے. اور بہت دکھ ہے اس کو رکھنا. تانوں وہ تانے بجنے نے ابتدا میں مجھے خود بڑا غصہ آیا کرتا تھا. مثلا کسی حوالے سے کسی دفتر میں چلے گئے, نال جناب وہ پینٹ بوشٹ والا جڑا ہے نا وہ لنگ گیا, مینوں پھڑ کے تو انہیں سپاہی نے کھلا لیا. پہلے بڑا غصہ لگتا ہوں یار یہ کیا تماشا ہے ہمارے معاشرے میں, کیا داڑھی منڈا نہیں بم لگا کے جا سکتا؟ لیکن اب بڑا مزہ آتا ہے, ان کو روکے نا بڑا مزہ آتا ہے. میں کہنا ویختے سی تینوں انہوں دی وجہ نہ روکے, تینوں انہوں دی وجہ نہ روکے. کوئی نہیں الحمدللہ اب خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کوئی نہیں, ہو سکتا ہے کل, اس لیے سونی کر کے پھر انشاءاللہ دیکھنا, پھر جو ہے نا پھر دیکھنا اس کے رنگ کیا لگتے ہیں. یہ بالکل نہیں, قربان جاؤں آپ صحابہ کو پڑھو, آپ بزرگوں کو پڑھو, وہ تو ایک ایک ادا پہ جان دیا کرتے تھے, وہ تو ایک ایک ادا پہ جان دیا کرتے تھے. وہ سید غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ کوئی تھے جن کو لگ گئی لٹک حضرت جی ہے, اور قبلہ کام وہ بندہ بھی ادو ہی جو لٹک لگتی ہے حضرت جن در لٹک نہیں نہ لگتی ان در کام بھی نہیں بنتا. کوئی لگ گئی لٹک حضرت, بڑی محنت کی, ایک دن کرم ہوا, غیب سے آواز آئی, وہ بندے کیا چاہتا ہے؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ نہیں ہمت پڑی, سجدے میں چلے گئے, عرض کی رب کریم آج دی رات دے دیو, مشورہ کرنا ہے کسی پاک نہ, کل میں عرض کر دیا گا. اجازت مل گئی. شاہ صاحب نے سن لکھا ہے کہ گاؤں میں نے ایک بزرگ تھے جو آگ جلا کے نا مچ بال کے بیٹھے رہتے تھے, نماز پڑھنی پھر بہ جانا. پنڈ والے مختلف خیالات سن, کوئی کہندا ہی کالا ہی نمی, کوئی کہندا ہی بروپی ہے, کوئی کہندا ہی جھوٹا ہے, کوئی کہندا ہی کچھ ہے, کوئی کہندا ہی کچھ. وہ اپنے معاملے میں پکے تھے حضرت. ان کو اس کو پتہ تھا کہ یہ اہل اللہ میں ہے. حاضر ہوا, آ کے عرض کردہ حضور اے معاملہ ہے تے دسو کی منگا. آئے اب ان اللہ والوں سے کیا چھپا ہوتا ہے, پتہ ان کو بھی تھا کہ کیا چاہتا ہے. پھر بھی پوچھا تو کی چاہنا ہے؟ تو عرض کرتا ہے حضور میرا دل چاہتا ہے مینوں مکتب عشق سے داخلہ مل جائے. ہاں صرف داخلہ, وادی نہیں گلا بعد والیاں نے حضرت, صرف داخلہ مل جائے. وہ فرمانے لگے مجھے صبح جواب دے گے. چلا گیا, ٹھیک ہے, وہ چلا گیا. صبح جب اٹھا نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد آیا تو کیا دیکھتا, گاؤں میں شور پڑا ہوا ہے. وہ ایک دو بندے کو کھڑا کر کے پوچھا بھی شور کد ہے؟ انہیں کہا بابے نہیں جڑے مچ بال کے بہ رہے سن, کیا وہ راتی آیا تو انہوں نے سر لا گیا. جڑے پنڈ کے منڈے نے نا بابے ہوراں دی لتاں رسیاں پا کے نا تے پورے پنڈ تروندے پھرن دے, کیونکہ کالے علم والا سی, تے سر انہاں دا چوک کے نا ایک روڑی تے سٹ چڑے. اب اس کو پتہ تھا کہ جو کامل ہیں وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتے کوئی. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جہاں سر پڑا تھا نا وہاں آیا اور آ کے حضرت کے سر کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے حضور میرا جواب. تو لکھا سر سے جواب آیا, جواب لبا نہیں, جواب لبا نہیں. وہ آگے سے کرتا ہے حضور سمجھ نہیں آئی. فرمایا اسی بھی عشقی منگے ہی عاشقاں نال انج کر دے نہیں جی اینا ظرف اینا حوصلہ تے آ جا میدان تے جا کے کوتا مانگ لے تے کوئی کام شام کریا کر اپنا جا. عشق نہ منگی کیونکہ عشق تے آتش تو ہی برابر. یہ ڈاڈا معاملہ ہے, ڈاڈا. میں قبلہ ایک دن اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور وہ عشق والوں کو حکم فرما. انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کرے دا نانا نہیں ہے, دا نال نہیں. عشق تے آتش تو ہی برابر. وہ عشق دا تاں اوتھے کہ آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. آتش نو تے پانی بجھاوے تے دسو عشق دا دارو کیڑا. غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منے. عشق کی مرضیاں نہیں ہے حضرت, عشق کی مرضیاں نہیں. تو چاہتے تو پتہ نہیں کربلا میں کیا کیا کر کے دکھاتے حضرت, لیکن نہیں.
عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلواراں کھنے، علی اصغر، علی اکبر، عباس علمدار، کیا کہنے ہوا کربلا میں، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلواراں کھنے ہو، جتوال ویکھے راز ماہیدہ، لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا، سر دے پر راز نہ پنے ہو، آؤ حضرت، جیسے میں نے کہا نا، یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ حضرت ہم دیگے پکا کے بری ہو جائے، اور دیگے بھی اینو موٹا کیتا ہے، سارا سال اسی گل نہیں چھڑنی ہے، جتھے بہنا ہے تک تک ہی دس دینا کہ جی میں بھی دیکھا پکائی ہیں، ہاں حضرت ہم نے اس کو موٹا ہے کی کیتی جاندے ہو، ہے کی کیتی جاندے ہو، آؤ تمہیں بتاؤں جن کے نام کی دیگیں دیتی ہو ان کا انداز کیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین، لکھا ہے کہ جب وہ جسم مبارک سے کرتا اترا نا تو پشت مبارک پہ نشان تھا، جسے میں پنجابی میں چنڈی بھی کہہ لوں، ٹھیک ہے جدھر آپ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی۔ تو آپ تو شہزادے تھے حضرت، جن کا جھولا بھی جبرائیل جھولاتے تھے آگے، اور جن کے جوڑے بھی جنتوں سے آتے تھے، آپ تو شہزادے تھے حضرت، اور اتنی محبت کہ اگر امام حسین کے کبھی رونے کی آواز آتی تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے بھی شہزادہ کہہ رہے ہیں جس نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، کیا گزری ہوگی قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ لکھا ہے کہ وہ جب کرتا اترا نا تو آپس میں باتیں شروع ہو گئی، وہ کیا، وہ بھائی یہ تو شہزادے ہیں، تو یہ نشان کس چیز کا؟ تو جو غلام تھا وہ رو پڑا، اس نے کہا امام کے لیے کوئی دل میں میلی بات نہ لانا، پھر تو ہی بتا کس چیز کا نشان ہے؟ کہا امام نے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امام کی ہے تو سن لو پھر، یہ نشانات ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتا تھا۔ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے اہل بیت کا انداز، یتیماں دے کار۔ ہم نے 10 محرم پہ رجوں کو رجایا ہے، وہ پچھو بھی 4 گلاس پی کے آئی پھر 4 اور پہ چڑھے نہیں حضرت جی، اپنا اپنا انداز بدلو، اپنا اپنا انداز۔ یہ نبی علیہ السلام مسجد امامت کروا کے نا کاشانہ مبارک میں تشریف لائے، آگے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، وہاں تو فقر تھا نا حضرت، اما عائشہ فرماتی 4 چاند کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ ساری کائنات حضور کا صدقہ کھا رہی ہے، وہاں چولہا نہیں جلتا تھا حضرت۔ اس لیے میں یہ لفظ کہوں گا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں، کیا اللہ حضرت نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ حضور نبی علیہ السلام کا لباس مبارک میلا تھا، نہیں، بلکہ کہنا ہے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی تھی، بھائی مقام نبوت ہے حضرت جی، تاکہ دل میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آ جائے حضرت، سوچ بھی ڈنگی نہ ہو جائے کہ بھائی وہ کپڑے نہیں کہنا ہے، بھائی مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی تھی حضرت، اس لیے بظاہر کچھ نہیں تھا، باقی تو سارا کچھ ہی تھا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تازے پھل آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے لیے کیا نہیں آ سکتا تھا؟ لیکن رنگ تھا نا فقر، الفقر فخری ہے، فرمایا کچھ ہے، عرض کی گئی محبوب خدا بظاہر کچھ نہیں ہے، یہ بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے، ٹھیک ہے، لکھا کہ حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اب نماز پڑھا کے پھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں، لنگر پڑا ہوا ہے، حضور کی نگاہ پاک سے کیا چھپا تھا حضرت، لیکن اگر پوچھتے نا تو بات ہم تک کیسے آتی؟ آپ نے فرمایا یہ کھانا کدھر سے آیا؟ امہات المومنین کی طرف سے جواب آیا، اے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نہیں پتا وہ کون تھا، وہ دروازوں پہ دستک دیتا جاتا تھا تو کھانا رکھتا جاتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپا رکھا تھا۔ حضور نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ تبسم پھیل گیا، آنکھیں نم ہوئی، فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو حضرت جی جتنی دیر یہ کیمرہ نہیں لگے گا اتنی دیر ہم کسی کو روپیہ دینے کو تیار نہیں،
جتنی دیر غریب کی غریبی کا مذاق نہیں اڑے گا، جتنی دیر یتیم کی یتیمی کو رسوا نہیں کیا جائے گا، جتنی دیر سارا ڈیج کوڈ کٹھا نہیں ہوگا، جتنی دیر تک پریس نہیں آئے گا، میں نے تو 1 روپیہ نہیں دینا کسی کو. وہ وہی تھے حضرت جو رات کے اندھیرے میں یتیموں کے گھر خود چھوڑ کے آیا کرتے تھے. ہاں یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. میں لازمی سمجھتا ہوں صدیق اکبر کا نام لینا. ہاں اور حضرت جی لازم کرو ہماری کوئی محفل صدیق اکبر کے نام سے خالی نہ ہو. ہاں کوئی محفل نہ خالی ہو. یار ذرا دیکھو تو حضرت ابو بکر صدیق کی وفائیں ہیں. فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دیں گے. ہاں اور اس کو بھی باقاعدہ امام حاکم نے نقل کیا کہ بدلہ کیا ہوگا. اس کو امام حاکم نے نقل کیا اس کا بدلہ کیا ہوگا. اور بدلہ کیا ہوگا کہ جنت میں اللہ جل شانہ فرمائیں گے سب مومنین کو اکٹھا کرو. ٹھیک ہے جی. اور حجابات اٹھیں گے اور سب اللہ کی دیدار میں مشغول ہوں گے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. صحابہ نے عرض کی اے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی مخلوق ہوگی تو سب کس طرح دیکھیں گے اللہ کو؟ تھک نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سورج دیکھتے ہو تھکتے ہو؟ نہیں. فرمایا اسی طرح تم اللہ کا دیدار کرتے ہو بھی نہیں تھکو گے. جب سب کو دیدار کروا دیا جائے گا نا تو سب کو کہا جائے گا بھی واپس چلے جاؤ. سب واپس چلے جائیں گے. پھر حکم ہوگا اب ابو بکر کو بھیجو. ہاں یہ بدلہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کو. اور اللہ جل شانہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تنہا اپنا دیدار کروائے. ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ہاں یار غار یار مزار. اور میں کہتا ہوں حضرت جی ہم سنیوں کے سٹیجوں پہ بھی کوئی کم تماشا نہیں لگا ہوا. ہم سنیوں کے سٹیجوں پہ بھی کوئی کم تماشا نہیں لگا ہوا. نہیں بھائی سنیوں کا سٹیج ایسے سنیوں کا سٹیج بنا ہوا. ہاں وہ لکھا ہے کہ کوئی شام سے نہ کوئی حالات کا مارا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشان مبارک پہ حاضر ہوئے. آکے عرض کرتا ہے حضور حالات یہاں لے ہیں، اب دل کے بھی امیر ہیں اور مسلمانوں کے بھی امیر ہیں، کچھ عنایت فرمائے. وہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی پکڑی تو اندر لے گئے. باہر سے گھر بڑا ٹیشن ٹاش ہے عالی شان تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. بزرگ کہتے ہیں جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں چارپائی تو بڑی دور کی بات کھجور کی ایک پٹی چٹائی پڑی ہے. اس میں مجھے بٹھا کے کہتے ہیں 3 دن گزر گئے میں نے تو خود کچھ نہیں کھایا تجھے کیا دوں. اس وقت آپ خلیفہ حضور نبی علیہ السلام کے خلیفہ ہیں اس وقت آپ ہیں جی. اور یہاں یہ بھی حال ہوا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں 70 ڈشیں بھی بنتی رہی ہیں. ہاں ہیں جی کچھ بھی نہیں. فرمانے لگے اس طرح کر تو میرے بھائی عثمان کے پاس چلا. وہ بزرگ کہتے میں نے بارگاہ صدیق اکبر میں عرض کیا حضور اتھے جا کے دسنا کہ تسی میں نے بھیجے. فرمایا نہیں نبی علیہ السلام کا امتی ہونا کافی ہے، میرا نام نہیں لینا پڑے گا. فرماتے میں وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں پہنچا نا کشانہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور نے 2 نور عطا فرمائے ہیں، 2 نوروں والی سرکار ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے آواز کیا آئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کے بعد تم نے دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، یا شہد میں دودھ ملا کے نہیں پینا. اگر شہد پینا ہے تو تنہا پیو، دودھ پینا تو تنہا پیو، یکجا نہیں کرنا دونوں کو. بزرگ کہتے میں باہر بیٹھا سن رہا تھا، میں نکل رہا ہے وہ اپنے بچوں کی اس بات پہ تربیت کر رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیا، انہوں نے مجھے کیا دینا ہے. تو بزرگ کہتے ہیں میں واپس چل پڑا. کہتے اتنی دیر میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. بڑے لوگ بڑی باتیں. کہتے ہیں سلام کیا، میں نے جواب دیا تو مسکرائے. مسکرائے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا یہ بھی میرے محبوب کا امتی ہے. کہتے ہیں چارپائی پہ بٹھا کے مجھے کہنے لگے بھائی معذرت تجھے ذرا انتظار کرنا پڑا، میں ذرا اپنے بچوں کی تربیت کر رہا تھا. فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے جو چیز میرے پینے کے لیے آئی نا وہ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا. بچوں کو منع کر رہے تھے نہیں پینا، مجھے سب سے پہلے وہی پلایا. کہتے پھر جو دوسری چیز آئی نا پینے کے لیے وہ کھجوروں کا حلوہ تھا. کہتے میں بڑا حیران ہوا. میں نے عرض کی حضور جب میں آیا تو آپ اپنے بچوں کی اس حوالے سے تربیت فرما رہے تھے تو میرے لیے سب سے پہلے یہ. فرمایا ان کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم پیتے پھریں، بلکہ یہ پیسے اس لیے ہیں کہ ان کو محبوب کی امت پہ خرچ کرنا ہے. بڑا
بڑا پیار تھا ان لوگوں کو. کہتے ہیں میں نے اپنا مدعا بھی عرض بھی نہیں کیا تو مجھے نہیں بتانا پڑا کہ کیا ہوا. یہاں تو جی بتانا پڑتا ہے نا کہ میں کس طرح یتیم ہوا. ابا ٹرک تھلے آیا ہی کہ لینڈ گاڑی تھلے آیا, یہاں تو بتانا پڑتا ہے. کچھ بھی نہیں کہنا. مجھے خود ہی فرمانے لگے بھائی تو اتنی دور سے آیا ہے تو میں نے تیرے لیے اونٹ تیار کروا دی ہے, تیرے کھانے کا سامان رکھ دیا ہے, تیرے بچوں کے کپڑے رکھوا دیے اور 7,000-6,000 درہم بھی رکھ دیے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 3,000 مانگنے آیا تھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 6,000 عنایت کر دی ہے. کہتے ہیں میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے عرض کی حضور اونٹ واپس کرنا آنا پینا ہے. تو مسکرا کر فرمانے لگے نہیں اونٹ بھی تیرا ہی ہے. کہتے ہیں میں نے شکریہ حضور بہت شکریہ. تو مسکرا کر فرمانے لگے میرا نہ کر, یہ کرنے دے جاندے نے صدیق اکبر دا کر جا. یہ پیار پیار یہی اہل بیت کا پیغام ہے. طاقت دیا لور نہ لایا, بیٹھے مال رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے. تین دنیا دے ایک دوجے نال پیار کرو, چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اگنور کر دیا کرو, غصہ پیا کرو. حضرت بس جہاں سے شروع ہوا تھا بس اینڈ کر دیا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ. یار میری بہن نے میرا کی بگاڑا ہی, وہ گال ہی ادھر ادھر ہو گئی ہے. اور میں اسپیشل کہوں گا اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسپیشل وہ بھائی جن کے والدین نہیں ہیں, تم تو بڑا ہی اچھا سلوک کرو یار. دیکھو نا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنا درد بیان کیا. کیا فرماتے ہیں, میں پینگ چڑھا گئی ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ہیں. میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ہے تے ویرا کلو منگدی پئی میں سنگاں ہے. بڑا پیار کرو ذرا, بڑا پیار کرو. اور پیار کر کے دیکھو حضرت جی, ہم اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. سید پاک بس آخری بات میں کر کے گفتگو ختم کروں گا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن ملجم اس نے حضرت وار کیا تھا, کیونکہ ابو فیروز لؤلؤ گرفتار ہوا, اس نے خودکشی کر لی, یہ گرفتار ہو گیا. لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پہ جلوہ گر تھے, لیٹے تھے, تو یہ گرفتار تھا. حضرت کے لیے نا پانی لایا گیا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ, تو آیا کن کے در پہ تھا, آیا لجپال لوگ ہیں. آپ نے فرمایا پہلے اس کو پانی پلا. وہ پانی جب لے کے گئے نا تو بغض تھا نا دل میں, تو اس کے بغض نے اس کو اس پہ آمادہ کیا کہ پانی نہ پینا, اس میں زہر ہے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پانی اسی طرح حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں واپس آیا. آپ نے فرمایا اوے عبد الرحمان, جے تو علی دے گھر دا پانی پی لینا نا تے بروز قیامت علی نے اونی دیر تک جنت چ نہیں سی جانا جنی دیر تک پہلے تیرے لیے جنت دا پروانہ نہ لے لیتا ہے. اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر غصہ پینا سیکھو. صرف دیکھنا نہ ٹرکاؤ بھائی جی, غصہ پینا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, پیار کرو ایک دوسرے کے ساتھ. اگر اہل بیت کا ہے معاملہ تو دیکھنا تو ادھر سارے دن دینا. آؤ کچھ پیش کریں اس بڑی بارگاہ میں. آج انشاءاللہ سارے یہاں سے ارادہ کر کے اٹھتے ہیں, آج تو بعد نماز نہیں چھڑنی ہے. ہاتھ کھڑا کر کے ذرا انشاءاللہ پکا انشاءاللہ. تے بھابی ہوراں کو نہیں ڈرنا تے داڑھی بھی رکھنی, ٹھیک ہے رکھنی ہے. مجھے اور کوئی معاملہ سمجھ نہیں آیا. بھابی ہوری سمجھ آتے نہیں, اور میں کوئی نہیں سمجھ آیا. باقی مجھے کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا. بھابی ہوراں کو بس ڈر لگتا ہے, باقی کوئی ایشو نہیں ہے. بھابی ہوراں کو نہ ڈرو, ڈرنا تے اللہ تے اللہ دے رسول کو ڈرو. انشاءاللہ جی اللہ تے اللہ دے رسول راضی نے تے بھابی ہوری کتے بھی نہیں جاندے انشاءاللہ. جی وہ بیلی سب جگ بیلی, ان بیلی بھی بیلی. آج تو نہیں رہنا تے جنہاں نے لوائیاں انہاں دیاں بھی نہیں رہندیاں ہیں کوئی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بڑی باتیں ادھار ہیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ انشاءاللہ آگے نہ جانا ہوتا تو میں, ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ المبین.